الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ نئی محمل منگدی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والے جے کوئی کیچم دی وسنیک چا پوچھے اے کون کو جی کنگالے سردار تو آپے آخ دوی میرے اونٹھاں دی چروالے لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے علیم و بذات الصدور ہے بہار بھی اسی کے صدقے ہے خزاں بھی اسی کے صدقے ہے موسم سرما بھی اسی کے دم قدم کے صدقے ہے موسم گرما بھی اسی کی رحمت کے صدقے ہے عزیز من ہر موسم میں ایک الگ ندرت پائی جاتی ہے جناب من لیکن بلبل کو ہر موسم میں اپنا ترانہ گانا آ جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں اے بلبل گر کیا ہے ہر موسم میں تجھے اپنا ترانہ گانا آتا ہے کسی موسم میں تیرا ترانہ پھیکا نہیں ہوتا تو بلبل کہتی ہے یہ بھی تو دیکھو بندگی کس کی کر رہی ہوں جس خدا کی تہ کے نیچے جس خدا کے فضل کے سائے کے نیچے مجھے رب نے مصطفیٰ کی حمد و ثنا کرنے کا سبق سکھایا ہے دیکھو تو صحیح کمال میرا نہیں کمال محمد کی غلامی کا ہے درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو جان ہیں کائنات کی بہار ہیں کائنات کی رونق ہے کائنات کی یعنی کائنات کے سارے حسن اگر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور اس دوسرے پلڑے میں صرف اس ذرے کو رکھ دیا جائے جو ذرہ میرے مصطفیٰ کے نالین اقدس سے جڑا ہو تو وہ ذرہ پھر بھی بھاری ہو جائے گا کائنات کا وزن تب تک ہے جب تک کہ اس میں روشن میرا مصطفیٰ ہے درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جناب من سیدنا صدیق اکبر سے لے کے سیدنا عمر فاروق تک سیدنا عمر فاروق سے لے کے سیدنا عثمان غنی تک اور ہر آخری صحابی تک ہر کسی کی شان وراء الورا ہے لیکن عاشق کہتے ہیں یہ بحر تلاطم یہ کوس قضا کے رنگ یہ رنگوں کی شوخیاں یہ ندرت یہ بحر عرفان کے سمندر سب ایک طرف اور بلال کا بخت ایک طرف جب کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے بلال نے پوچھا سونیا آج کس طرف دیکھ کر اذان دوں تو سونے نے کہا آج میرے مکھڑے کو دیکھ لے تیری نماز بھی ہو جائے گی تیری اذان بھی ہو جائے گی اور علی پاک سے کسی نے پوچھا
اے حیدر تاجوں والے تیری عزت کا معیار کیا ہے؟ سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے تو علی بول اٹھے علی کا اپنا کچھ نہیں، ھذا رزق بلواب رسول اللہ، یہ تو میرے مصطفیٰ کے لباب کا دیا ہوا ہے۔ یہ اللہ اللہ کی صدائیں، یہ ہو کی معرفتیں، یہ دل میں رونق الہی اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہے تو یہ اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے۔ خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جناب من محمد اتنا میٹھا نام ہے کہ میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں ککھ سواد نہ مشری اندر تے کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ جناب من بادشاہ وقت کے دربار میں بیٹھ کے اس کی حمد و ثنا کرنا کمال نہیں، جناب من جھونپڑی میں بیٹھ کے شب اسرا کے دولے کو یاد کرنا کمال زندگی اس کو کہتے ہیں۔ جناب من محمد پاک وہ پاک ہستی ہیں کہ جن کے صدقے رب نے اس کائنات کو عزت بخشی۔ اے ہواؤ، اے فضاؤ، اے کائنات، کیا ہے ایسا تیرے پاس کہ تو بڑا عزت والی ہے، ہر کوئی تجھے پانے کے لالچ میں ہے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں رسالہ روحی میں، آپ کہتے ہیں کہ دنیا ایک مردار جانور ہے اور اس کا طالب کتا ہے، اور اس کو بعض لوگوں نے حدیث میں بھی نقل کیا، انہوں نے غالباً کر کے کہہ دیا کہ غالباً یہ حدیث کا بھی ٹکڑا ہے، لیکن یاد رکھیں جو بات اچھی ہو اس بات کو اپنا لینا چاہیے۔ دنیا ایک مردار جانور ہے، اس کا طالب کتا ہے۔ جناب من میرے شاہ جی حضور ایک بڑی سادہ اور عام فہم مثال دیا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک بندہ 1400 سال سے جناب بے اولاد تھا، اس کے گھر اولاد پیدا ہوئی تو اس نے پورے گاؤں میں اپنی خوشی منانے کے لیے مٹھائیاں بھیج دی۔ ہر گھر میں جب مٹھائی پہنچی تو انہوں نے اس مٹھائی کا استقبال کر کے کہا کہ تیرے گھر میں اولاد رب نے عطا کی ہے۔ ایک بندے نے منع کر دیا۔ جناب من غیرت والے کے لیے تو پورا جہان اس کا سنگی ہو، ایک دشمن ہو تو نیند نہیں آتی، کہ جس کا ایک محلے میں دشمن پیدا ہو جائے اس کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اس نے خاندان والوں کو بلایا، کہا پوچھو تو صحیح اس کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ آج 14 سالوں بعد میں نے اس کے گھر مٹھائی بھیجی ہے، اس نے مجھے واپس کر دی۔ ہو کے پریوں لے کے اس کے گھر چلے گئے، سوال کیا کیا بات ہے، تمہیں اس کے شادی ہونے کی خوشی نہیں ہوئی، اس کی اولاد ہونے کی خوشی نہیں ہوئی؟ کہا یاد رکھو آج سے 14 سال پہلے جب اس کی شادی ہوئی سب سے پہلا نیوندرا دینے والا میں شخص تھا، اور جب اس کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی میں دعائیں کرتا تھا کہ رب اس کو اولاد عطا کرے۔ تو کہا ماجرا کیا ہوا؟ دشمنی تو کوئی نہیں، پھر مٹھائی کیوں ٹھکرا دی؟ کہا یاد ہو جب میلاد کا موسم تھا تو میں نے اپنے گھر سے نبی کے جشن کی مٹھائی اسے بھیجی تھی، تو اس نے کہا تھا ایسے نہ پھینکیں، یہ علماء کا حصہ ہے، نعت خان حضرات کا حصہ ہے۔ میرے شاہ جی حضور 40 سال سے اس سٹیج کی خدمت کر رہے، آج تک انہوں نے کوئی لنگر نہیں اس معاملے میں لیا۔ میں بھی محمد کی نسل ہوں، محمد کی اولاد ہوں، ہر کسی کے شایاں ہے کہ وہ اس لنگر کو قبول کرے۔ آل رسول کا شایاں نہیں کہ اپنے نانے کی بھی باتیں کرے اور اس کو بول تول کر اپنے جیب میں ڈالے۔ جناب من جن کی چکی نجف سے چل رہی ہو، جن کی چکی مدینے سے چل رہی ہو، ان کو دنیا کے مال کی ضرورت نہیں، بس میری گفتگو سننے کی کوشش کریں۔ جناب من اس نے کہا جب میلاد کا موسم تھا نا تو میں نے اس کے گھر مٹھائی بھیجی تو اس نے مٹھائی واپس کر دی کہ ہم میلاد نہیں مناتے۔ اس نے کہا مصطفیٰ کے قرآن کہہ رہا ہے اولاد فتنہ ہے، ارے تمہارے گھر فتنہ پیدا ہو تو تم ہم مٹھائیاں نہ لیں تو تم ناراض ہو جاتے ہو، ارے میں کیوں نہ ناراض ہوں؟ اس رب نے جب دو جہاں کا سردار مجھے عطا کیا ہے تو نے سردار کی خوشیاں نہیں منائی، میں تیرے فتنے کی خوشیاں کیسے مناؤں؟ جناب من کائنات کا وزن اس لیے نہیں ہے
کہ اس میں ہم جیسے لوگ موجود ہیں، کائنات پر وزن اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کے بندے موجود ہیں۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جس پھول کو جناب مصطفیٰ کے پسینے کی نسبت نہ ملی ہو، لوگ اس پھول کو پسند نہیں کرتے۔ جناب من عزت والا شخص آئے تو گلاب کیوں پھینکتے ہو؟ کہا جی ہم گلاب پھینک کے اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو عزیز من جب عاشق گلاب پھینکنے لگ جائیں تو گلاب سے پوچھا جائے اے گلاب تیرے پاس کیا ہے؟ کہا جب رب کا مصطفیٰ پسینے میں شرابور تھا تو ایک قطرہ زمین پر گرنے لگا تھا۔ جب وہ قطرہ زمین پر گرا، رب نے حکم فرمایا اے زمین اپنے اندر سے ایسا کل نکال کہ کائنات کی ہر خوشبو پھیکی پڑ جائے، محمد کی خوشبو بازی لے جائے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ جناب من پھول اگر اکٹھا ہو تو اس کی اپنی شان ہوتی ہے، اگر بکھرا ہوا ہو تو اس کی اپنی شان ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پھول اکٹھا پسند آتا ہے، کچھ کو کھلا ہوا پسند آتا ہے۔ جناب من اسلام ایک پھول کی سی مانند ہے، اگر اس کو پتیوں میں تقسیم کرو گے تو کبھی اس میں نماز نظر آئے گی، کبھی اس میں زکوٰۃ نظر آئے گی، کبھی اس میں حج نظر آئے گا، کبھی اس میں صدقہ و خیرات نظر آئے گی، کبھی صدیق نظر آئے گا، کبھی فاروق نظر آئے گا، کبھی عثمان غنی نظر آئے گا، کبھی حیدر تاجوں والا نظر آئے گا، کبھی بلال نظر آئے گا، کبھی طلحہ نظر آئے گا، کبھی عبداللہ نظر آئے گا۔ یاد رکھو جدا کرو گے تو یہ کلیاں نظر آئیں گی، اکٹھا کرو گے تو محمد کی غلامی نظر آئے گی۔ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے۔ جناب من ہر کسی کے مقدر میں دلہن کا زیبائی نہیں ہوتی، کچھ تو میزاروں پر پڑے ہوتے ہیں، لیکن کئیوں کی مٹی تکلیف میں ہوتی ہے۔ ربا کس کو بھیج دیا ہے؟ میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ کئیوں کے اوپر جب پھول پر ڈالے جاتے ہیں تو پھول تکلیف میں ہوتے ہیں کہ ربا کدھر بھیج دیا؟ ارے پھول کسی دلہن کے قدموں میں روندنے سے اچھا اس عاشق کی قبر میں پھینکو، پھول بھی دعا دے گا، قبر کی مٹی بھی دعا دے گی۔ ربا تیرا اتنا فضل، ساروں کو چھوڑ کے عاشق مصطفیٰ میرا مقدر بن گیا۔ جناب من بے شک عاشق تو کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن زِ احوالم محمد را خبر کن، اور پھر عاشق ڈھا مار کے کہتا ہے مریضم یا رسول اللہ مریضم، مریضم یا رسول اللہ مریضم، علاج درد دل اے چارہ گر کن۔ ارے کسی کا طبی، جناب من ایک مثال سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بندے کو کسی سے محبت ہو گئی تو محبت میں اتنا سرشار ہو گیا کہ دیدار سے عاری ہو گیا، اب اس شکل میسر نہ آئے۔ ہائے اس کی قسمت کہ جس کا ماہی اس کے سامنے نہ ہو، ہائے شومی قسمت کہ جس کا دل بر اس کے سامنے نہ ہو۔ تو گھر والوں نے کہا کمزور ہوتے جا رہے ہو، کھایا پیا کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ جن کا طبیب اس کا سجن ہو ان کو کھانے سے صحتیں نہیں ملتی۔ جناب من بندہ بیمار ہو گیا تو پاس ماں بہن نے کہا کہ اب اس کا وقت قریب آتا نظر آ رہا ہے، تو کسی نے سورت یاسین پڑھنی شروع کر دی، تو کسی نے سورت طٰہٰ پڑھنی شروع کر دی، کسی نے سورت واللیل پڑھنی شروع کر دی، تو کسی نے علم نشرہ پڑھنی شروع کر دی، کوئی درود پڑھنے لگ گیا، تو کوئی اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا۔ جب بات معشوق تک پہنچی، ارے معشوق وہ ہوتا ہی نہیں جو اپنے سائل کا کوئی سوال رد کرے۔ عزیز من جب سائیں کو پتا چلا، ماہی کو پتا چلا کہ اب میرا عاشق حال سے بے حال ہوا ہے، تو عزیز من اس نے ساری باتیں چھوڑ کے جب اس کے گھر کا رستہ کیا، لوگوں میں اعلان ہو گیا آؤ جوان مرتا ہوا دیکھنا ہے تو اس گھر میں چلو۔ جناب من جب وہاں پہنچے تو جو ساتھ رازدان تھا
اس نے کان میں کہا کہ تیرا ماہی آ گیا ہے، تیرا سجن آ گیا ہے، تیرا دل پر آ گیا ہے۔ تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کسی نے پوچھا، کسی نے کہا سورت یاسین اثر کر گئی، کسی نے کہا سورت طٰہٰ اثر کر گئی، کسی نے کہا واللیل سورت اثر کر گئی۔ ملا علی قاری بول اٹھے، آپ اپنے قصیدہ بردہ شریف میں کہتے ہیں کہ محمد اسم اتنا نور والا ہے، جب یہ مردوں کے سامنے لیا جائے مردہ قبر سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اندھوں کے سامنے لیا جائے اندھا دیکھنے لگ جاتا ہے، گنگوں کے سامنے لیا جائے گنگا بولنے لگ جاتا ہے، اور جن کے دل حال یار سے اجڑے ہوئے ہوں وہ بسنے لگ جاتے ہیں۔ اور کہا جس کو محمد کے نام کی چاشنی مل جائے پھر اس کا دل غافل نہیں رہتا، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ملا علی قاری سے پوچھا کہ ایسا ہوا کیوں نہیں؟ کہا رب زمانے کو بتانا چاہتا تھا، اگر محبوب کا سارا حسن دکھا دیتا تو یہ اس کے قدم دھو دھو کے پیتے فریفتہ ہو جاتے، مستی میں آ جاتے۔ کہا تھوڑا سا کیوں دکھایا؟ کہا یہ تھوڑے سے اپنا دامن بھر لے، میں رب ان کو اپنا فضل عطا کر دوں گا۔ رب کہتا میں نے وہ آنکھ پیدا ہی نہیں کی جو میرے محبوب کے سارے کا سارا حسن دیکھ لے۔ یہ بات شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اپنے مکتوبات شریف میں نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد محترم نے حضور عبدالرحیم مجدد عبدالرحیم کہتے ہیں وہ خواب میں نے دیکھا کہ سرکار بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے والد ان سے پوچھ رہے ہیں اے سونیا یوسف کو دیکھ کر تو لوگ اپنے ہاتھ کٹواتے تھے اور غش میں گر جاتے تھے، آپ کو دیکھ کے یہ عالم کیوں نہیں ہوتا؟ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا یاد رکھو اللہ زمانے کو بتانے والا ہے، اگر محبوب کو سارے کا سارا دکھا دیتا تو محبوب کی عشق میں جناب صدیاں گزر جاتی، کسی کو ہوش نہ آتی۔ ارے محمد کے رخ پر اتنے پردے اس لیے ڈالے، جو حلالی ہوگا وہ محمد کی غلامی کرے گا، جو ایمان والا ہوگا وہ محمد کی غلامی کرے گا۔ یاد رکھیں دستار کے ہر پیج کی تعظیم ہے لازم، ہر سائے پہ دستار معزز نہیں ہوتا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکنے والی چیز چاندی نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں حسن ساروں کے پاس ہی بڑا تھا۔ عاشق بول اٹھا اے یوسف تجھے دیکھ کے تو عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹوائے، میرا محمد وہ ہے جس کو دیکھ کے کئی مردان عرب اپنا سر کٹواتے نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، نعرہ تحقیق، غوثیہ، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مکہ کی آمد، مدنی کی آمد، رسول کی آمد، نعرہ رسالت۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نہ حال کا سیگا ہے، نہ مستقبل کا سیگا ہے، نہ ماضی کا سیگا ہے، یہ سدا بہار سیگا ہے۔ ارے آدم والوں کی بھی توبہ قبول ہو تو مصطفیٰ کے صدقے عیسیٰ و نوح تمام نبیوں کو جب تک مصطفیٰ اشارہ نہ کر دیں نبوت معجزہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھے ہر نبی جب تک کہ محمد کے دین پر ایمان نہ لے آئے نبوت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی۔ ارے اے نبی تیری نبوت کامل کیسے ہوئی؟ آدم کہتا ہے دیکھو تو صحیح توبہ مصطفیٰ کے صدقے قبول ہوئی۔ یوسف کہتا ہے حسن مصطفیٰ کے صدقے عطا ہوا۔ 1,24,000 انبیاء مصطفیٰ کریم کی رحمت کے قرضدار ہیں۔ ارے یاد رکھیں جب ماہی آ جائے لوگ دوڑ دوڑ کے اس کے پاس آتے ہیں۔ آج کیا ماجرا ہے؟ آج جبرائیل جس کا ایک پر ہو تو پوری دنیا پر سایہ کر لیتا ہے، آج اس کو کیا ہوا کہ چھوٹے سے سوراخ سے گزرنا اس کا مقصود ہو گیا۔ جب نیچے پہنچا تو اس نے محبوب کے قدموں کا بوسہ لیا۔ کسی نے جبرائیل سے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟
تو وہ کہتا ہے ہم تو دور سے ہی کر لیتے ہیں دیدار یار، موسیٰ کی طرح کوہ دور پہ جایا نہیں کرتے۔ رب نے جبرائیل نے کہا یاد رکھو کائنات کی ساری مٹھاسیں رب نے میرے ہونٹ میں رکھ دی، رب نے تو ایک پتا بھی اپنی رحمت کے سوا پیدا نہیں کیا، تو جبرائیل تیرے ہونٹوں میں مٹھاس کس لیے تھی؟ جبرائیل بول اٹھے جتھے مایا پپ رکھدا اتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ لوگوں جان لو جبرائیل کے ہونٹوں میں مٹھاس رب نے اس لیے عطا کی تھی کہ ان ہونٹوں نے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لینا تھا۔ جناب من آپ سب عزت والے ہیں، اور عزت والا کبھی کسی کو عزت دینے سے نہیں گھبراتا۔ جناب جس کے پاس تھوڑی ہو وہی سنبھال کے رکھتا ہے، جس کی تھیلی میں صرف 4-5 دانے ہو اس نے تو سنبھال کے رکھنے ہیں کہیں اس تھیلی سے گر نہ جائیں۔ جناب من شیخ چیلی بننے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہاتھ میں انڈے ہوں اور محلوں کے بندہ خواب سوچ لے۔ یاد رکھیں جو محمد کا غلام ہو ہاتھ میں کچھ ہو نہ ہو، رب کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو محمد کی غلامی میں آتا چلے جائے گا اس جہان میں بھی اس کا دیدار عطا کر دوں گا، اس جہان میں بھی اس کا دیدار۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا میں دیدار سے آگے کچھ بھی نہیں۔ ٹشو جو ہے یہ صرف چند وقت کی گندگی صاف کرے گا لیکن یہ خود بھی گندا ہو جائے گا۔ مائع مستعمل اور غیر مستعمل کے بارے میں جناب علماء فتویٰ دیتے ہیں۔ مستعمل وہ ہوتا ہے جس سے وضو کیا جا سکے، جس سے جناب پاکیاں حاصل کی جا سکے۔ جناب غیر مستعمل وہ ہوتا ہے جس سے پاکیاں حاصل کی جائے۔ مستعمل وہ ہوتا ہے جس سے کوئی وضو کر لے اور وہ پانی جمع ہو جائے، اس کو بندہ ہاتھ لگا کے پاکیاں حاصل نہیں کر سکتا۔ عزیز من مکہ مدینہ سے مصطفیٰ چلتے چلتے ایک بستی میں چلے گئے، 2 صحابی ساتھ موجود ہیں، اتنے میں ایک عرابی آ گیا۔ عرابی نے سوال کیا سونیا مجھے وہ خوشخبری سنا دینا۔ مصطفیٰ کریم کی رحمت جوش میں آئی، سونے نے کہا خوشخبری ہے تمہیں رب جنت عطا کرے گا۔ تو اس نے دیکھا کہ مصطفیٰ آج مستی میں ہیں، آج کیف و سرور میں ہیں، رحمت کے عالم میں ہیں، تو مذاقاً کہہ دیا سرکار آپ پہلے بھی ایسے کرتے ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی ان بھووں کے درمیان ایک راگ موجود تھی، جو راگ جب سوج جایا کرتی تھی جناب ابھر جایا کرتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا محمد جلال میں آ گئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب یہ راگ ابھر گئی تو ہم گھبرا گئے، حسین کو کہاں سے لائیں، حسن کو کہاں سے لائیں، علی کو کہاں سے لائیں، ارے کوئی بڑا ہوتا تو آج ہمیں بچا لیتا۔ جناب من اب مصطفیٰ کے جلال کو کیسے سنبھالیں؟ تو اتنے میں مصطفیٰ کی رحمت جوش میں آئی، مصطفیٰ نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی ایک کشکول میں ڈال دیا۔ صحابہ کہتے ہیں مصطفیٰ نے کہا اے صحابہ ادھر آؤ اس میں سے گھونٹ گھونٹ لگاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے گھونٹ گھونٹ لگایا مشرق بھی نظر آنے لگ گیا، مغرب بھی نظر آنے لگ گیا، عرش بھی نظر آنے لگ گیا، فرش بھی نظر آنے لگ پڑا۔ ارے تم وضو کرو تو کوئی دوسرا اس سے کرلی بھی نہیں کر سکتا، میرا مصطفیٰ کا مستعمل پانی اگر صحابی پی لے اب جنت بھی دکھا دیتا ہے، جنت والا بھی دکھا دیتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ عاشق کہتا ہے عبد دیگر و عبدہ چیز دیگر، بندہ اور ہوتا ہے اور اللہ کا بندہ اور ہوتا ہے۔ ای سراپائے انتظار او منتظر، کہتے ہیں بندے سارے ہی ہوتے ہیں، اللہ کا بندہ اور ہوتا ہے۔ کہا اللہ کے بندے میں اور بندے میں کیا فرق ہے؟ کہا ای سراپائے انتظار او منتظر، کا بندہ انتظار کرتا ہے رب مجھے اپنا دیدار کرے کرائے، اور یہاں جو عبدہ ہوتا ہے رب انتظار کرتا ہے کہ شبائے اسرا کا دولہ کب اپنے بستر کو چھوڑے، کب براق پر سوار ہو، کب اقصا میں جائے۔ اور جناب ادھر تو تم کہتے ہو نبی ہمارے جیسے ہیں، ارے ہر نبی اقصا میں محمد کی غلامی کر کے کہہ رہا ہے نبی نہ ہمارے جیسا ہے تمہارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب من محدثین فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں
کہ رب نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جب محمد یہاں سے گزرے نا تو تم اپنی مرکد میں کھڑے ہو کے ان پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنا۔ ارے کیا ماجرا ہے، ادھر موسیٰ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کی سندیں بلند کر رہا ہے، لیکن جب مصطفیٰ اقصیٰ میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں موسیٰ وہاں بھی موجود۔ ارے جب عرش پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں موسیٰ وہاں بھی موجود۔ ارے دیدار تو یار نے یار کا کرنا تھا، دوڑے نبیوں کی لگی ہوئی۔ یاد رکھے ہمارا سائیں وہ ہے جس کے صدقے نبیوں کو یہ حکم ہوتا ہے، کبھی قبر میں پہنچو، کبھی اقصیٰ میں پہنچو، کبھی عرش پر پہنچو۔ یاد رکھیں مصطفیٰ وہ ذات ہیں کہ جن کے صدقے نبوت والوں نے بھی رب کا دیدار کر لیا۔ عزت والے کی غلامی کرنے سے کبھی عزت کم نہیں ہوتی۔ سارے آ کے کہتے ہیں یہ فلانے چودھری کا غلام ہے، یہ فلانے ڈیرے دار کا غلام ہے، خوشیاں مناؤ، ہم کسی اور کے غلام نہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ کبھی ان کو نبی کہنے کو دل کرے تو نبی کہہ لینا، کبھی جناب رسول کہنے کو دل کرے تو رسول کہہ لینا، کبھی آقا کہنے کو دل کرے تو آقا کہہ لینا، کبھی حضور کہنے کو دل کرے تو حضور کہہ لینا، کبھی محمد کہنا تو کبھی احمد کہنا، کبھی محمود کہنا۔ جب سب تھک جاؤ، ارے عشق و مستی میں جنوں مل جائے، علی حیدر کی بات کر لینا۔ الف ایتھے ہوتے سانو آس تیڈی، سانو آسرا تیڈڑے زور دائے، سب می حوالے تیڈڑے نے، سانو خوف نہ کھنڈڑے چور دائے، تو ہی جانے سوال جواب سبوں، سانو خوف نہ اوکھڑی گور دائے، علی حیدر نو سکھ تیڈڑیے تیرے باج نہ سائل اور دائے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں دیدار سے آگے کچھ بھی نہیں، دیدار سب سے حسن والی چیز ہے۔ ارے ہر آنکھ کا مقدر نہیں جو ماہی کو دیکھ سکے، ہر روپ کا مقدر نہیں جو سائیں کے قدموں میں پہنچ سکے۔ کردار غلامی کرتے ہیں کردار کی، اور جو کردار محمد کی غلامی کر لے، اقبال کہتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جناب من عزت والا وہ ہوتا ہے جس کو عزت والے کی غلامی مل جائے۔ جناب من جن کے آنگن میں کبھی بچے نہیں کھیلے، ان کو کیا پتا کہ بچوں کی لہلہاہٹ کیا ہوتی ہے۔ جن کے گھر میں جناب کبھی محبت کا بھاپ چھیڑا ہی نہ ہو، ہمیشہ دستوں گرے باں والا ماحول ہو، ان کو کیا پتا کہ بھائی بھائیوں کی الفت کیا ہے۔ جنہوں نے کبھی ماں کا احترام کیا ہی نہیں، ان کو کیا پتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے۔ جنہوں نے باپ کی بلائیں کبھی لی نہیں، ان کو کیا پتا کہ باپ کا مقام کیا ہے۔ ارے جو غلامی کرتا جائے گا مقام سمجھنے لگ جائے گا۔ جس نے کبھی مرشد پکڑا ہی نہیں، اس کو جناب مرشد کی ندرت کا عالم کیا ہوگا۔ جس نے کبھی کسی سائیں کی غلامی کی نہیں، اس کو غلامی کا سبب کیسے پتا ہوگا۔ جناب من ابھی تک تمہارا وضو ٹھیک نہیں ہوا، ارے تم وہ ہو جو ایک دفعہ کسی حاجت کی وجہ سے کہیں چل دو تو وضو ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ محمد وہ ہے بستر میں سوئے ہو، جبرائیل یہ نہیں کہتا سونیا پہلے وضو کر لے پھر عرش کو چل، جبرائیل کہتا سونیا آ جا تو بھی پاک ہے، تیرے صدقے سارا جہان بھی پاک ہے۔ یہ ذرے مصطفیٰ کے قدموں کے اسیر ہیں، یہ زندگی۔ میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، آپ کی محبتوں کا طالب ہوں، میری بات غور سے سنیے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جتنی جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اے ریاض الجنہ تجھ سے پوچھتا ہوں تیرے ذروں میں اتنا کیا کمال کہ جنت کا ٹکڑا بن بیٹھے۔ ریاض الجنہ بول اٹھے تمہیں نہیں پتا مصطفیٰ روز حجرے میں نالین اتارتے تھے، ہم سے چل کر ممبر کی طرف جاتے تھے۔ یاد رکھو ریاض الجنہ کے ذرے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں جو روز ہر وقت مصطفیٰ کی تلیوں کا بوسہ لیتے رہے وہ کوئی عام نہیں ہو سکتے، وہ جنت کے ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جو مصطفیٰ کی تلیوں کو
چوما کریں. تم بھی ان پر جب نماز پڑھتے ہو رب کہتا ہے، رب کا رسول کہتا ہے نماز دنیا میں نہیں، نماز جنت میں ہو گئی ہے. یاد رکھیں جنت دودھ کی نہروں کا نام نہیں ہے عاشقوں کے لیے، جنت شہد کی نہروں کا نام نہیں ہے، جنت جناب من حوروں کا نام نہیں ہے. عاشقوں سے پوچھو، اے عاشقوں، اے سونیوں، تمہارے لیے جنت کیا ہے؟ تو بہو سلطان فرماتے ہیں غوث کتب ہیں ارے ارے رے، عاشق جان اگیرے ہوں، عاشق وچ وصل دے رہندے، جیندے لا مکانی ڈیرے ہوں، میں قربان تنا تھی باہو، جنہ ذات و ذات بسیرے ہوں. عزیز من، جن کو وصل یار مل جائے، جن کو دیدار یار مل جائے، جن کو واللیل کی زلفیں دیکھنا میسر ہو جائیں، جن کو علم نشرہ کے سینے والے کی غلامی کرنا مقدر ہو جائے، جن کو والضحیٰ کا چہرہ دیکھنا مقدر ہو جائے، ارے وہ حوروں کی لالچ میں زندگی نہیں گزارتے. وہ کہتے ہیں تم اپنی حوروں اپنے پاس رکھو، عاشق کو تو مصطفیٰ کے نالین ہی کافی ہیں. عزیز من، کائنات میں سب سے قیمتی چیز دولت کا مل جانا نہیں، سب سے قیمتی چیز جناب عزت کا مل جانا نہیں. میرا یہ وجدان کہتا ہے تم کچھ بھی نہیں ہو اگر محمد کے در کے فقیر نہیں ہو. جس کو محمد مل گیا کائنات اس کی غلامی کرتی ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب. ذکر کرتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں.